السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بأحد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے تھوڑی سی قیمت کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے خسارے اور نقصان کے۔ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہاں پہ 4 وعید ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، اور ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ نے جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اہل علم یہاں پر اللہ کے عہد و پیمان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں 2 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پس پش ڈال کر تھوڑی سی دینی مفادات کے لیے نبی پر ایمان نہیں لائے، تھوڑے سے فائدے کے لیے نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے عہد کو ٹھکرا دیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول پر ایمان نہیں لائے، توحید کا اقرار نہیں کیے، اللہ کے عہد کو ٹھکرا دیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں، یا کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، مسلمان کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے سے حاصل کر لے، لوٹ لے، جانتا ہے کہ میرا حق نہیں ہے، میرا نہیں ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا کر کے اس کا مال ہتھیا رہا ہے، قبضہ کر رہا ہے، انجام کیا ہوگا؟ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی پھر تلاوت کی: ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو کسی کا ناجائز طریقے سے مال قبضہ کر لینا جھوٹی قسم کے ذریعے سے،
یا بزنس اور کاروبار میں جھوٹی قسم کا سہارا لینا اور جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کو سیل کرنا، یہ بھی بہت سنگین جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمایا ہے، کہا 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا 3 لوگ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ اتنی سخت وعید بیان فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا مال اور اپنی تجارت بڑھانے والا ہو، عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچنے والا ہو، تو اللہ کے عہد و پیمان کو ٹھکرا دینا، اپنی قسموں کا پاس و لحاظ نہ رکھنا، جھوٹی قسم کھانا، سامان جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچنا، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مال پر قبضہ جمانا، یہ انتہائی سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ کیا وعید بتلائی گئی ہے؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، لا ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جاہلوں کی حق تلفی کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی اس قول میں داخل ہوتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی یا بندوں کی حق تلفی کر کے اس کے عوض دنیا کی کوئی چیز لیتا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، دنیا کی کوئی چیز لیتا ہے قسم کھا کر کے، حق تلفی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ناجائز طور پر لے لیتا ہے، وہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی یا بندوں کی حق تلفی کر کے اس کے عوض دنیا کی کوئی چیز لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ناجائز طور پر لے لیتا ہے، وہ بھی آیت میں شامل ہے۔ یعنی اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہے یا اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے لوگوں کا سامان لوٹتا ہے، سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہاں ان کو کوئی بھلائی اور خیر حاصل نہیں ہوگی سوائے ذلت و رسوائی کے، بدنامی کے، عذاب کے، تکلیف کے، پریشانی کے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی قیامت دن اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوگا، اس لیے ان سے کلام نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے خواہش نفس کو رب کی رضا سے مقدم سمجھا ہے۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے عیب زائل نہیں کرے گا، انہیں جہنم میں جھونک دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، جس سے دلوں کو بھی تکلیف ہوگی اور بدنوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ عذاب جو بتلایا گیا، عذاب جسم کو بھی ہوگا اور دلوں کو بھی ہوگا، تکلیف جس سے دلوں کو بھی تکلیف پہنچے گی اور جسم کو بھی تکلیف ہوگی، بدن کو بھی تکلیف ہوگی۔ وہ ہے ناراضگی کا عذاب، دیدار الہی سے محرومی کا عذاب اور جہنم کا عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مجرموں سے کلام نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا عزت کے ساتھ، رضا مندی کے ساتھ،
یہ عزت اور رضامندی کے ساتھ جو گفتگو ہوگی، کلام ہوگا اللہ رب العالمین کا، وہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، نیک اور مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ جو بگڑے ہوئے ہیں، جو متکبر ہیں، جو مغرور ہیں، جو نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ سختی سے پیش آئے گا، رضامندی سے بات نہیں کرے گا، نرمی سے بات نہیں کرے گا، سختی سے بات کرے گا۔ تو اس آیت میں جو باتیں واضح ہوئی وہ یہ کہ قیامت برحق ہے اور آخرت میں عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جہنم برحق ہے، عذاب برحق ہے، اور جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔